کہ یہ ایسا شخص کا کہ مستجاب الدعویٰ تھا، جب بھی کوئی دعا کرتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی تھی، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔ زمین پہ بیٹھ کے یہ عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم اعظم کا علم دیا ہوا تھا۔ جب یہ واعظ کرتا تو 10,000 دواد وہاں پر موجود ہوتی، یعنی 10,000 لکھنے والے۔ اگر 10,000 دواد کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دواد کی شیشی میں سے اگر ایک دو تین تین بندے بھی اگر قلم ڈبو رہے ہیں تو وہ 12,000 سے تعداد جو ہے بڑھ جاتی ہے، ڈبل۔ تو اتنے لوگ جو ہے لکھنے والے ہوتے تھے کہ یہ کچھ بولے تو فوراً لکھ لیا جاتا تھا۔ تو ایسا شخص جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول تھا، وہ ایک دم سے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں کیسے گر گیا۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے اس کے واقعے کو اس طرح ذکر کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کا حال کتے کی طرح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الکلب، کلب کہتے ہیں کتے کو، اس کا حال تو کتے کی طرح ہو گیا۔ ان تحمل علیہ یلحظ او تترک یلحظ، کہ وہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان نکالے، اور اگر تو اسے چھوڑ دے جب بھی زبان نکالے، تو اس کا حال اس طرح ہو گیا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں، کہ ان کی نصیحت سناؤ ان لوگوں کو کہ ان جھٹلانے والوں کا کیا حال ہوا۔ اب تھوڑا تفسیر کے حوالے سے دیکھ لیں کہ بلعم بن معورہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم جبارین کی طرف اپنا لشکر لے کر چلے تو وہ قوم بلعم بن معورہ کے پاس آ گئی، کیونکہ بلعم بن معورہ اسی قوم سے تھا۔ اس قوم نے کہا کہ اے بلعم بن معورہ، موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں بہت بڑا لشکر لے کر، تو ایسا کرو کہ تم جو ہے ان کے لیے بد دعا کر دو، ہم لوگ بچ جائیں، نہیں تو وہ ہم پر حملہ کریں گے اور ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں گے، تو تم جو ہے ان کے لیے بد دعا کرو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروں؟ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں وہ مومنین ہیں، اور وہ مومنین صرف اکیلے نہیں آ رہے، ان کے ساتھ ملائکہ کی بھی فوج ہے، فرشتے بھی ہیں، تو میں ان کے لیے بد دعا کروں گا؟ میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ اس کے ابتدائی کلمات یہی تھے کہ میں برباد ہو جاؤں گا، میری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ پھر قوم نے اصرار کیا، اس نے منع کیا، پھر قوم نے اصرار کیا تو اس نے کہا اچھا میں استخارہ کرتا ہوں، استخارہ کیا، اس میں بھی منع آ گیا کہ بد دعا نہیں کریں۔ اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کیسے استخارے میں صحیح آئے گا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، تو اس نے کہا استخارے میں بھی منع آ گیا، میں نہیں کر سکتا۔ پھر قوم نے اس کو مال و دولت کی چمک دکھائی اور اس کے ساتھ مال و دولت اس کے پاس لا کے ڈھیر کر دیا، سونے چاندی ہیرے جواہرات اس کے آگے ڈھیر کر دیا، دنیاوی لذات اس کے آگے ڈھیر کر دیں۔ اب وہ جو ہے اس دنیا کی چمک میں کھو گیا، کتنا بڑا عابد و زاہد اور کتنا بڑا عالم، وہ دنیا کی چمک میں کھو گیا، اور پھر اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے بد دعا کرے گا۔ اب وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر وہ ایک اونچی پہاڑ کی طرف چلا کہ وہاں سے کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کو لشکر کو دیکھے گا اور وہیں سے بد دعا کرے گا۔ تو وہ جس گدھی پہ سوار تھا وہ بار بار پلٹتی تھی، اپنا منہ پھیر لیتی تھی، آگے نہیں جاتی تھی اور پلٹ جاتی تھی، وہ مار مار کے اس کو لے جاتا
پھر اللہ تعالیٰ نے اس گدھی کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ بلم بن باورا تو کیا کر رہا ہے، تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے۔ تو وہ کھڑی ہو گئی، پھر اس نے چلنا چھوڑ دیا، وہ پھر اترا اور پیدل ہی جو ہے وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ اب دیکھیں بدبختی جب آتی ہے نا تو اتنا بڑا بڑا جو ہے نام والا جو ہے شخص جو ہے وہ ایک دم جھٹکے میں زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص دنیا اس کے سامنے، دنیا کی چمک جو ہے اس کے سامنے، اس نے ساری دین کی باتیں، ساری آخرت کی باتیں سب بھول گیا ہو، اور اتنا بڑا مستجاب الدعویٰ، اگر وہ خود دعا کرے تو دولت کا ڈھیر اس کے پاس آ جائے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی چمک میں کھو گیا۔ تو اب وہ پہاڑ پر چڑھا، اور پھر پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، مومنین ہے۔ اب وہ تو صاحب کشف تھا، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ملائکہ بھی ساتھ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا جلیل بہت بڑا لشکر تھا۔ تو اب اس نے بد دعا کرنا شروع کی، اس کی قوم بھی سامنے کھڑی ہے۔ اب یہ بد دعا کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ یا اللہ میری قوم کو ہلاک کر دے، یا اللہ میری قوم کو برباد کر دے۔ اب اس کی قوم کہتی ہے کہ بلم بن باورا تو کیا کر رہا ہے، تو ہمارے لیے ہلاکت کی بد دعا کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری قوم میں کیا کروں، میں بولنا کچھ چاہتا ہوں، میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی، میری زبان پہ میرا اختیار نہیں۔ اب جو ہے اس کی زبان لٹک کے سینے تک آ گئی۔ اس نے کہا کہ میری قوم میں برباد ہو گیا، میری دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، میرا ایمان ختم ہو گیا۔ پھر بھی اس شخص نے جو ہے جاتے جاتے مرتے مرتے اپنی قوم کو ایک ایسا طریقہ بتا دیا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر حاوی ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر کیسے حاوی ہو سکتے ہو۔ تم اس لشکر میں حسین و جمیل عورتوں کو چھوڑ دو، لڑکیوں کو بنا سنوار کر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں تھے جو ہزاروں پر ہے، اگر ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو یہ پورا لشکر جو ہے یہ درم برم ہو جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر، ان کے ساتھ مومنین، آپ دیکھیں بدکاری کی نحوست۔ اب وہ لڑکیاں جب لشکر میں آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو منع کر دیا کہ کوئی ان کی طرف نہ دیکھے، کوئی ان کی طرف خبردار آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے۔ تو کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک شخص جو ہے اس نے ایک عورت کو اپنے قبضے میں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ میں اس کے ساتھ جو ہے بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی ہلاک ہو گئے اور سب پر وبا آ جائے گی، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے بدکاری کی، اور پھر پوری لشکر پہ ایک طاعون کی وبا پھیل گئی اور لوگ جو ہے ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہاں سے چلا گیا اور وہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ تو اب دیکھیں اس واقعے سے، قرآنی واقعے سے، سورہ اعراف میں یہ واقعہ موجود ہے 9ویں پارے میں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ پتہ چلا کہ دنیا کی چمک جو ہے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے عالموں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور وہ دین کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہماری آیتوں کو انہوں نے بیچ دیا، آیتوں کو بیچ دیتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں آپ ہمارے سامنے کیا حال ہے۔ بڑے بڑے مولوی جو ہے جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، وہ کس طرح دین کی تشریح کر رہے ہیں، وہ کس طرح پیسوں پہ جو ہے بکے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں ناموس رسالت پر جو ہے عاشقان رسول قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بدبخت علماء سو وہ ٹی وی پہ آ کر جو ہے ان کی مخالفت کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ پیسے ملے نا، فری میں تو کوئی نہیں کر رہا، سب کو پیسے مل رہے ہیں اور ان کو جو ہے دنیا کی چمک مل رہی ہے، عہدے مل رہے ہیں، ان کو جو ہے دنیا کی اتنی ہوس ہے کہ وہ دولت کے آگے انہوں نے اپنے دین کو بیچ دیا۔ ان کو نظر آ رہا ہے، بلم بن باورا کو بھی نظر آ رہا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں صحیح نہیں کر رہا۔ آج کے جو مولوی ہیں ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ٹی وی پہ آ کے جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے غلط کر رہے ہیں، لوگ جو ہے یہ افراتفری پھیلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ املاک کو نقصان پہنچانے والے کون ہیں اور جو شہید ہو رہے ہیں وہ کس کاز کے لیے، کس مقصد کے لیے شہید ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا دین بیچ رہے ہیں۔ چند ٹکوں کے آگے جو ہے وہ اپنا دین بیچ رہے ہیں، تھوڑے سے عہدے کی وجہ سے کہ حکومت نے ان کو وہ عہدہ دے دیا ہے، تو اب جو حکومت کہتی ہے ویسا کرتے ہیں۔
تو یہ آج سے نہیں ہے، تو بہت تھوڑے سے ان کو پیسے مل رہے ہیں تو یہ بک جاتے ہیں، اور پہلے تو بڑے بڑے مال کے انبار لگا دیے جاتے تھے، پھر جا کے لوگ بکا کرتے تھے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو حق پر ہوتے ہیں، ان کے آگے چاہے کتنی ہی دولت آ جائے وہ نہیں بکتے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید نے ان کو کتنی آفر کی کہ تم یہ عہدہ لے لو، یہ گورنری لے لو، اتنے پیسے لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن میری جو ہے بیعت کر لو۔ تو امام علی مقام نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور دین پر جو ہے ثابت قدم رہے، استقامت کے پہاڑ بن گئے۔ اگر وہ دین کو بیچ دیتے نعوذ باللہ تو پھر آج ہمارا کیا حال ہوتا۔ لیکن انہوں نے اپنے پورے کنبے کو لٹا دیا، اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن دین کو فروخت نہیں کیا، دین کو نہیں بیچا۔ اور یہی وراثت جو ہے اہل حق میں چلی آ رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتی رہے گی۔ ایک طرف باطل علماء ہوں گے، ایک طرف حق پرست علماء ہوں گے، جو حق کی تلقین کریں گے اور اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کریں گے، اپنا مال بھی قربان کریں گے، سب کچھ قربان کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے 3 حکمرانوں سے ٹکر لی، 3 حکمرانوں سے لڑے، اور ان کا صرف کیا قصور تھا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ حکمران وقت کہتے تھے یہ مخلوق ہے، اس کو مخلوق مانو، لیکن آپ نے جو ہے نہیں، آپ ڈرے، تو آپ کو روزانہ جو ہے کوڑے مارے جاتے تھے۔ اتنا بڑا اپنے وقت کا عالم، حنبلیوں کے امام، ان کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں، تو ان کو جو ہے روز کوڑے مارے جاتے تھے۔ اور کوڑے بھی کیسے مارے جاتے تھے کہ ایک ایک کوڑا جو ہے ایک بندہ تازہ دم بندہ مارتا تھا، جو بالکل ایک کوڑا مارے گا وہ پوری طاقت سے مارتا تھا، پھر دوسرے کا نمبر آتا تھا، ایسا نہیں کہ ایک ہی مارتا رہے، تو اس طرح مارتے تھے۔ لیکن آپ جو یہی فرماتے تھے کہ قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو وہ ڈٹے رہے۔ اور اسی دور میں جو ہے بہت سارے علماء بک گئے تھے، اور حکومت وقت نے جس طرح کہا انہوں نے کہا، جیسے آج کے دور میں جو ہے علماء بک گئے، حکومت جس طرح کہہ رہی ہے وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، جس طرح ان کو کہا جا رہا ہے ٹی وی پہ آ کے بیانات دے رہے ہیں۔ تو یہ بلند بن باورہ کے انجام سے ان علماء کو ڈرنا چاہیے، ان علماء سوء کو، ان برے علماء کو ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں آدمی ہمیشہ نہیں رہتا، دنیا کی دولت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام بہت جلدی آ جاتا ہے۔ یزید نے کتنے سال حکومت کی؟ چند سال، اقتدار سنبھالنے کے چند سال حکومت کے اس نے مزے لیے، اور وہ بھی کس طرح کہ ہر طرف لڑائیاں، سورش، ہر طرف جو ہے بے امنی، اور پھر ایک ایسے مزیم مرض میں مبتلا ہوا کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے بہت جلدی مرتے ہیں اور بہت برا انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو عوام ہے اس کو بھی علماء حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ علماء حق اگر کسی چیز کا منع کریں تو مان لیں، اگر کسی چیز کا کہیں کہ یہ کرو تو کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ کوئی شخص جو ہے بدکاری کے قریب نہ جائے، لیکن ایک شخص نے بدعملی کی، اس کا وبال جو ہے سب پر آ گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق